حضور بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید ہماری نشریات میں۔ نشریات بس اپنے ایک حساب سے اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے۔ سو ابھی ہم لوگوں نے نشریات کا جو آغاز کیا، جس کا ہم لوگوں کو ابھی علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا تھا، تو ابھی ہم لوگ علماء کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک کے مشہور علماء کرام ہیں، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہیں اور مفتی اکمل صاحب ہیں، تو انشاءاللہ ان سے ہم گفتگو بھی کریں گے، کھل کے بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور محمود الحسن اشرف صاحب بھی موجود ہیں، وسیم صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان کی نعتوں سے لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی میں محمود صاحب سے بس گزارش کروں گا کہ آپ کلام پیش کریں، اور پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ اس سیگمنٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے۔ بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے۔ بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے۔ نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے۔ مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے۔ خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے۔ یہ اونچا گھر ہے، اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے۔ یہ اونچا گھر ہے، اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر۔ طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی۔ اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے
سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے۔ کیا کہنا کیا کہنا جی، حرم کی خاک پر حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے۔ تو کیا انہوں نے جی خوب کلام پڑھا، ماشاءاللہ، اللہ اور آواز میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ، اور لہن عطا فرمائے۔ بس ابھی مفتی صاحب سے ہم بات کریں گے حج کے بارے میں، تو مفتی صاحب ذرا آپ یہ بھی ایک بات کو ایکسپلین کریں نا، اس بات کو اگر ذرا، کہ اگر دیکھیں حج فرض ہے، ہر صاحب استطاعت پہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اچھا میں حج کر لوں گا، کوئی کم عقل یہ بات سمجھتا ہے، کوئی نا عقل یہ بات سمجھتا ہے کہ اچھا میں حج کر لوں گا تو اس میں پھر فائدہ کیا ہوگا، روحانیت تو رہے گی لیکن اگر دنیا کا فائدہ ہو۔ حج کے فرض کے بارے میں ذرا میرے دونوں علماء کرام سے گزارش ہے، اس پہ ذرا گفتگو آج کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں یہ کیوں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرض فرمایا۔ ختم ہو گئی بات، صحیح صحیح۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق و مالک ہے۔ شریعت مطہرہ میں یہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ اب اس پر آ جائیں کہ اس کے وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، اس میں انسانیت کے لیے کیا فوائد ہیں، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر ان کا مفاد کیا ہے۔ دیکھیں یہ جو سفر حج ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ پرانے وقتوں میں کسی نے رہبانیت کو اختیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کیا تھا۔ لیکن اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن یہ حج کا سفر وہ ہے کہ جس میں ہم خاص طور پر ایک خلوت اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ ایام گزار لیں۔ تو یہ وہ تصور بھی ہمیں کچھ ایام کے لیے فراہم کرتا ہے کہ دنیاوی غور اور فکر جو ہے، دنیاوی تفکرات ہیں، بزنس ہے، آپ کی ملازمت ہے، گھر کے کام کاج ہیں، اس سے علیحدہ ہو کر خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کی بارگاہ سے جڑ جانا، کیا بات ہے، یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک منظر اور بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم یہاں پر دنیا میں آئے، بالآخر موت آنی ہے، اور ایک پورا پروسیس ہے کہ ہمیں قبرستان لے جایا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ سفر حج ہمیں اس کی بھی یاد دلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ سفر حج کی تیاری کرتے ہیں نا، تو نیک شخص موت کی تیاری دنیا میں ہی کرتا ہے۔ تو جس کو سفر حج کا شوق ہوتا ہے تو تیاری پہلے سے شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ جو خدا نہ خواستہ یعنی مر جائے تو کچھ لوگ اس کی تعزیت کرنے آتے ہیں، گھر پر آ کر چلے جاتے ہیں، کچھ فون پر کر لیتے ہیں، اچھا کچھ قبرستانی نماز جنازہ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ قبرستان تک آتے ہیں، نہیں قبر میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں آتا، وہاں پر آپ کو اکیلے جانا ہے۔ اسی طریقے سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عازم سفر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ فون پر مبارکباد دیتے ہیں، کچھ گھر تک آ جاتے ہیں، کچھ ایئرپورٹ تک آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد سفر آپ نے کرنا ہے۔ تو جو شخص مرتا ہے قبر میں جاتا ہے، اسے وہی کام آتا ہے دنیا میں جو کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک مسلمان کا جو اخلاق ہے، اب سفر میں وہی اخلاق، وہی اسلام کی باتیں، وہی کام آنی ہے۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کا دیدار کرنا، پھر اس کے بعد منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں وقت گزارنا۔ اس میں بے انتہا حکمتیں، اور آخری بات کہوں گا کہ یہ جو سفر حج ہے یہ ہمیں یہ موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں مختلف آرگنائزیشنز ہیں، مختلف کنٹریز ہیں جو
مختلف لینگویج والے، مختلف ممالک والے، مختلف رہن سہن والے، لیکن سب آ کر جمع ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو مسلمانوں کا ایک اجتماع دکھائی دینا چاہیے، ایک یگانگت، محبت، اتفاق، تو حج اس کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ آج کا یہ دن حج کا یوم عرفہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے، پوری امت مسلمہ کو بالخصوص مسلمانان پاکستان کو عطا فرمائے۔ یہ حج کے حوالے سے بات کی تو دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا جو ہے اللہ کا وہ ہے خانہ کعبہ۔ یہ جو ہم حج پہ جاتے ہیں اصل کیا ہوتا ہے، وہاں کی حاضری، اللہ کے گھر کی حاضری، یہ حاضری ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ کرتی ہے۔ فقی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے وَلِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا فرض ہے جو اس کی استطاعت ہے۔ ایک طرف کہا کہ اللہ کا پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، اور دوسری طرف کہا کہ تم پر فرض ہے کہ اس کی زیارت کرو۔ تو یہ دونوں آیتیں ایک حج کی جو خاص کنیکٹیویٹی ہے کہ ہم اس لیے جاتے ہیں، وہ اسلام کا قلعہ ہے، وہاں سے اسلام کا آغاز، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، یعنی بندے اور رب کے کنیکشن کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب استطاعت کی بات کرتے ہیں تو یہ ان میں دو ہی براڈ چیپٹرز ہیں، مالی اور جسمانی۔ جی بالکل یہی ہے۔ اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں بعض لوگ بزنس ویزا پر پرمٹ پہ جاتے ہیں، ان کو حج کی پرمٹ نہیں ہوتی، لیکن وہ اس میں ہماری دنیا بدل رہی ہے۔ پنٹے ہمارا بہت بڑا ہے، اسلام چل رہا ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اور حج کا ایونٹ اتنا ہو گیا ہے کہ انتظام ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا عالم اسلام وہاں پہ جمع ہو جائے، تو لہٰذا انہوں نے ایک انتظام کی لمٹ رکھی ہے، تو ہمیں ان اصولوں کو پاسداری کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم احرام کے ساتھ نفلی طواف کر لیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی جن لوگوں نے طواف کے لیے ضروری احرام پہن کے جو بندہ کرے گا وہ فرض اور واجب طواف کرے گا، رش ہے تو ان کو موقع ملنا چاہیے نا کہ جنہوں نے ابھی تک اپنا طواف ودا ادا نہیں کیا، طواف جو ہے وہ فرض ادا نہیں کیا، طواف زیارت ادا نہیں کیا، تو اس کے بجائے اگر نفلی طواف والے احرام پہن کے کریں گے دقت ہوگی، رش ہوتا ہے، انتظام کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ راستے جس طرح کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، لوگوں کو لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں ان اصولوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس نے حج فرض ادا کر لیا، شرعی اعتبار سے کوئی منع نہیں ہے کہ وہ دوبارہ حج نہ کرے، اور دل بھی چاہتا ہے کرے، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ افضل کیا ہے، پریفر کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جس نے حج فرض ادا کر لیا ہے اور پھر اس کے وہاں پہ ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں رش بھی زیادہ ہے، تو ایسے موقع پہ وہ جنہوں نے حج نہیں کیا، کر نہیں سکتے، ان کو حج کروا دینا آپ کے دوبارہ حج کرنے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسود کا بوسہ لینا ہر کسی کی سعادت ہوتی ہے، وہاں پہ کیفیت بہت زیادہ ایک ازدحام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، کبھی کبھی تو وہ ذرا محرم نہ محرم وہ سارا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنی حد درجہ کوشش کر لیں، اور اگر موقع مل جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن اس سے آگے یعنی اکثر لوگ میں اس سوال کا پسند ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں کے لیے ہم گھوم نہیں سکے نا اس وقت اللہ ہم سے خوش نہیں ہے یار، اس لیے کچھ بھی کر کے کرنا ہی ہے، یہ بتائیے گا کہ یہ تھنکنگ ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اتنا مسئلہ بنایا، ہاں خود سے دیکھیں طواف کے دوران نا عمل کرنا ابتدائی 3 پہروں میں سنت ہے، ٹھیک، لیکن کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو اللہ نے واضح انداز میں فرمایا کہ پھر عمل نہ کیجیے، سنت میں کسی کو تکلیف دینا یہ بالکل نہیں ہے، صحیح میں ایک خاص جگہ آتی ہے جہاں پر دوڑنا سنت ہے مرد حضرات کے لیے، لیکن کیا فرمایا کہ ازدحام ہو، کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر دوڑنا ترک کر دیجیے۔ اسی طریقے سے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ حجر اسود کو چومنے کے چکر میں ادھر مارا لڑائیاں ہوتی ہیں، اور خانہ کعبہ میں نے ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو مزاحم دیکھا، یعنی لڑائی کرتے ہوئے دیکھا۔
دیکھا ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر میں کہوں گا کہ جو احرام کی حالت میں جاتے ہیں وہ حجر اسود پہ ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ وہاں پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں ہونٹ لگائیں گے خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت استلام کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فقہاء کرام نے یہ سہولت دی ہے کہ اگر آپ ازدحام ہے آپ کو اندر زیادہ جانے کی ضرورت نہیں، ہاں آسانی سے ہو سکتا ہے، کچھ مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، بالکل بوسہ دیجیے، لیکن ازدحام میں کسی کی تکلیف پہنچے گی آپ دور سے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیجیے، یہ استلام ہو گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے حجر اسود کو چوما ہے۔ کیا بات، جزاک اللہ۔ اور مفتی عامر سے وہی استطاعت والی بات آتی ہے تو ظاہر ہے اب وہ ہر بہت شکریہ جی، آپ تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ